لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق آمنت بالله صدق الله مولانا. قابل احترام حضرات علماء کرام، ہمارے دارالعلوم اشرفیہ سے 4-5 علماء تشریف لائے ہیں. حضرت مولانا حافظ صاحب ربی دعوت برکاتہ، آپ سبھی حضرات واقف ہیں. پورا ملک آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، بلکہ ملک بیرون ملک ہر جگہ آپ کا فیض ہے. آپ دارالعلوم اشرفیہ میں حدیث پاک کا درس دیتے ہیں. اسی کے ساتھ مولانا فیضان صاحب ہیں، مولانا حماد ہیں، مولانا شاہد صاحب بہت پرانے بزرگ خطبہ حدیث دارالعلوم اشرفیہ کے، اور میرے رفیق محترم مولانا عمران صاحب خانپوری دامت برکاتہ جو فلاح دار درکے سر کے استاد حدیث ہیں. اللہ پاک نے آپ کو بہت اعلیٰ ذوق دیا ہے، بلکہ آپ پہلے عربی میں سوچتے ہیں، پھر بعد میں اردو میں اس کو منتقل کرتے ہیں. اللہ نے ادب کا وہ ذوق دیا ہے. اور بھی ہمارے مصر مولانا عرفان صاحب سب حضرات علماء یہاں پر تشریف فرما ہے. میری دلی خواہش تو یہ تھی کہ سب حضرات سے، سب علماء سے ہم استفادہ کرتے، فائدہ اٹھاتے، لیکن ذمہ داران نے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، باقی میرے جیسا کمزور مقرر ہوتا ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ اچھا ہے دوسرے علماء، اور پھر آگے میں دعا کر کے واقع دعوانا یہ کرے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھوا دیا جائے. لیکن ایک نہیں مانی کسی نے بھی، کئیوں سے درخواست کی، سب کی طرف سے کسی نے رقم نہیں کھایا. رب کریم کہ ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک نے بہت اونچے مقصد کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا ہے. آج کی ہماری یہ مجلس بہت عالی مقصد کے لیے ہے. اللہ کے شکر گزار ہیں. اس کے بعد ہم قصبہ پولپار کے حضرات علماء کرام اور خصوصاً ہمارے حاجی طارق صاحب اور مولانا مستقیم صاحب، ان کے برادران، فیملی، ان سب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا نام اور پیغام پہنچانے کا یہ موقع دیا. میں پہلے نمبر پر مبارکباد پیش کروں گا ہمارے اس خاندان کو جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور کئی سالوں سے اللہ پاک ان کی کمائیوں کو قبول فرما رہے ہیں. اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کی جان مالا کو ایمان کی حفاظت فرمائے. آج کی ہماری اس مجلس کا جو ٹاپک ہے وہ تعلیم بالغان ہے، ایڈلٹ ایجوکیشن، براڈ شکشا، یعنی بڑی عمر کے لوگوں کے لیے تعلیم کا انتظام. ظاہری بات ہے مکتب میں، مدرسوں میں ہم نے بچپن میں جو تعلیم پائی تھی وہ ایک ایسا زمانہ ہوا کرتا ہے، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے. عقائد کو سمجھنے کے لیے بھی، فقہ اور مسائل کو سمجھنے کے لیے بھی،
باقی ناپاکی کے کئی مسائل ایسے ہیں جس کا تعلق بلوغ سے ہے، آدمی کے بالغ ہونے اور جوانی سے اس کا تعلق ہے۔ اور اس طرح ہم دنیا کی جن جن لائنوں میں شعبوں میں لگے ہوئے ہیں، تجارت، زراعت، ملازمت، صنعت و حرفت، یہ سارے شعبوں کی تعلیمات، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا مسلمان جہاں جہاں ہو، جس شعبے میں ہو، وہاں اسلامی تعلیمات زندہ ہو، ان کو اسلامی احکام معلوم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لا یبیع فی سوق من لم یتفقہ، جن کو دین کی سمجھ نہیں، مسئلے مسائل معلوم نہیں، اپنی لائن کے مسائل معلوم نہیں، وہ ہمارے مارکیٹ میں تجارت کرنے کے لیے نہ آئے۔ یعنی بزنس کرنا ہے تو پہلے بزنس کے مسائل معلوم کرو، پھر مارکیٹ میں آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، بہت بڑے پیغمبر ہیں، لیکن پھر بھی علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر کے پاس گئے، اللہ نے آپ کو بھیجا۔ علم ایک سمندر ہے۔ میں اپنی مثال بتاؤں، 40-42 سال سے اس میدان میں ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ علم کا ایک سمندر ہے اور میں باہر سے دیکھ رہا ہوں، ابھی اندر پاؤں نہیں رکھتا۔ اور حقیقت یہ ہے، یہ کوئی بناوٹ نہیں، حقیقت یہ ہے، ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ایمان اور علم دو چیز ایسی ہے، جتنا آگے بڑھو بڑھتے چلے جاؤ۔ ایمان کا بھی یہ حال ہے، ایمان میں جتنی قوت پیدا کرو، پیدا کرتے ہی چلے جائیے۔ موت کے وقت، وفات کے وقت بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگی۔ ہدایت، ایمان، تعلق مع اللہ، یہ ایسا سمندر ہے، علم بھی ایسا ہی سمندر ہے، کوئی انتہا نہیں ہے علم کی۔ اس طرح کی 20 مثالیں ہیں۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ امریکہ پہنچے، امیگریشن میں آفیسر نے آپ کا پاسپورٹ لیا، اس میں اس وقت پروفیشن لکھا جاتا تھا کہ آپ کا ویوسائے کیا ہے، دھندا کیا ہے، تو اس میں لکھا تھا اسٹوڈنٹ۔ تو وہ آفیسر مولانا کو دیکھ رہا ہے کہ یہ 80 سال کا بوڑھا سفید داڑھی والا اور اس میں لکھا ہے اسٹوڈنٹ، پاسپورٹ دیکھتا ہے، مولانا کو دیکھتا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ بھائی، کیا آپ کے وہاں امریکہ میں علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید ہے، اس کے بعد آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا؟ ایسا کچھ ہے؟ آدمی موت تک طالب علم ہے، اور طالب علم ہے اور ہونا چاہیے اور ضرورت ہے۔ مثالیں ہیں، ایک 70 سال یعنی 60 برس کا آدمی، جن کے کئی بچے عالم، کئی چلے لگا چکے تھے، بہت نیک آدمی، ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی، مسئلہ چھڑ گیا سنت نماز کا۔ ان کے دل میں یہ تھا، خیال یہ تھا کہ جیسے فرض نماز اس کی 4 رکعت ہو تو 2 بھری ہوئی 2 خالی، 2 میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاتے ہیں اور 2 میں نہیں ملاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں اس طرح سنت نماز پڑھتا ہوں، 2 بھری 2 خالی۔ 70 برس کا آدمی، کئی الحمدللہ اللہ کے راستے میں کئی چلے لگا چکا آدمی، ایک مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ہماری عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے مسائل ہیں، مثلا 4 رکعت والی نماز ہے، قاعدہ اولیٰ میں ہم بیٹھتے ہیں، اگر امام صاحب کھڑے ہو گئے اور ہماری اتحیات ادھوری گئی تو حکم یہ ہے کہ ہم اتحیات کو پورا کریں، پھر بعد میں کھڑے ہو گئے۔ واجب ہے، پوری اتحیات پڑھنا واجب۔ ایک بڑے میں پوچھنے لگے کہ مولانا 4تھی رکعت میں اگر ایسا ہو
چوتھی رکعت میں بھی اتحیات ضروری رہی، اور امام صاحب جلدی سے سلام پھیر دیا، تو میں نے کہا کہ بھائی تمہیں کہاں چلا گیا تھا؟ امام صاحب نے اتحیات پڑھی، درود شریف پڑھی، دعا پڑھی، اور آپ کی ابھی اتحیات پوری نہیں ہوئی۔ پھر میں نے کہا کہ ہاں مسئلہ وہاں بھی یہی ہے، امام سلام پھیرے تو پھیر دے، لیکن آپ کو اتحیات پوری کرنا واجب نہیں۔ اس طرح کے 20 مسائل ہیں۔ یہ تو ایک نماز کی مثال ہوئی، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے، حج کے، تجارت کے مسائل، صنعت و حرفت، لین دین کے مسائل، بزنس کے مسائل، اور کیا کیا مسائل ہیں۔ تو کئی ہماری غلطیاں ہوتی ہوئی۔ میں نے دیکھا یہود کو دیکھا کہ ان کے وہاں ایک حد تک پرائمری اسکول کی حد تک اسکول پڑھاتے ہیں، اور اس میں بھی سرکاری اسکولوں میں نہیں، پرائیویٹ اسکول پرائمری۔ مثلا ایک علاقے میں 25 اسکول ہے یہود کی، تو ان میں 2 سرکاری اور 23 اسکول پرائیویٹ، اور فقط پرائمری کی تعلیم ہوگی۔ پرائمری کے بعد پوری زندگی مذہبی تعلیم کے لیے ہوگا، کوئی کوالیفیکیشن، کوئی ایجوکیشن، اوپر کا گریجویشن ہونا، یہ کچھ نہیں۔ خاص پوری زندگی اسی میں کھپا دیتے ہیں، کوئی بڑے بڑے عہدوں کے اوپر یہ لوگ نہیں ملیں گے۔ اندازہ لگائیے علم کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ تو وہ مذاہب ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسلام کے پاس پوری دنیا کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اسلام اگر اپنی زکوٰۃ تقسیم کرے 2.5%، اری قطع اگر زکوٰۃ نکالے علم کی، ایجوکیشن سے، تو بھی یہ دوسرے مذہب اور دھرم مالدار ہو جائیں۔ اتنا علم ہے ان مذہبوں کے پاس، دھرم کے پاس، ان کا جتنا علم ہے وہ شاید اتنے ایک کمرے میں بھی نہیں آئے گا۔ دھارمک ایجوکیشن اس کے پاس اتنا بھی نہیں، اور ہمارے پاس آپ گجرات کے ایک مدرسے میں چلے جائیے، لائبریریاں بنی ہوئی ہیں، تنو من کتابیں ہو جانا چھپ رہی ہیں۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے علم کی۔ اللہ پاک نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرأ باسم ربک، پڑھو، پڑھنے کے بارے میں 600 سال کا زمانہ گزرا، آسمان سے وحی آنا موقوف ہو چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر بلا لیا، اب پہلی وحی آئی۔ اس وقت عرب میں کفر و شرک، خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں 360 فٹ تھے، مورتیاں، وہاں لڑائی کا دور، 100 سال تک لڑائیاں ہوئی ہے، جنگ بیاس اور جنگ فلاں۔ مرنے والا باپ اپنی اولاد کو وصیت کرتا تھا، ہماری فلاں کے ساتھ جنگ ہے، تم جنگ کو جاری رکھنا۔ جنگ کا یہ دور تھا، لڑائیوں کا یہ، چوری، ڈکیتی، بدکاری، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، شراب کٹی میں پڑی تھی۔ کون سی ایسی بدی اور بیماری تھی جو وہاں نہیں تھی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلی وحی شرک کے بارے میں اور مورتی پوجا کے بارے میں آئی، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، ہمارے حافظ صاحب نے جو پڑھا، سب سے بڑا ظلم دنیا میں یہی ہے، سب سے بڑا جھوٹ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا۔ تو پہلی وحی تو کفر اور شرک کے رد کے بارے میں آنی چاہیے، یا پہلی وحی آخرت کے بارے میں آنی چاہیے تھی، اس لیے کہ دنیا سے گناہوں کو، برائیوں کو مٹانے کے لیے عقیدہ آخرت کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، میرا حساب کتاب ہونا ہے، یہ عقیدہ سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ کامیاب۔ کوئی بھی برائی کو مٹانا ہو تو دنیا کی کورٹ کچہریاں، قانون، پولیس، کیمرے، سب چیزیں فیل ہیں،
गुनाह को, क्राइम को, जराइम को अगर रोकना हो, रोकथाम करनी हो, तो सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई चीज हो सकती है तो अकीदा आखिर कि मुझे मरने के बाद अल्लाह के वहां जवाब देना है। फिर आदमी तन्हाई में भी गुनाह से बचेगा। कैमरे का खौफ होगा तो तन्हाई जहां कैमरा नहीं है वहां आदमी गुनाह करेगा। एक दादा ने अपने पोते से कहा कि हमारे जमाने में हम 100 रुपये लेकर जाते थे तो थैला भरकर हम सामान लाते थे, बोरी भरकर। तो पोते ने जवाब दिया कि हाँ, आपके जमाने में कैमरे नहीं थे, हमारे जमाने में ना हो तो हम ले लिया। तो पहली वही आनी चाहिए थी अकीदे आखिरत के बारे में, या नबूवत व रिसालत के बारे में आती पहली वही कि हम एक नबी भेज रहे थे, इसलिए कि नबूवत, उसके ऊपर इस्लाम की जो इमारत है उसकी बुनियाद उसी पर है, पूरी बुनियाद उसी के ऊपर है। कुरान मजीद का कुरान होना भी हमें नबूवत के जरिए, नबी के जरिए मालूम हुआ। नबी न बताए तो हमें मालूम न होता कि ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है। तो नबूवत ये बुनियादी इमारत है। शराब कुट्टी में पड़ी थी, 100 किस्म की शराबें थी, शराब के 100 नाम, शराब के 100 नाम, उसका मतलब ये नहीं कि नाम 100 थे, फ्लेवर 100 थे, अलग अलग अनवा की बनी हुई थी। तो पहले शराब के बारे में कोई वही आनी चाहिए थी, अल्लाह का कोई ऑर्डर आना चाहिए था, और इस तरह के बहुत से एहतिमालात हैं, ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहली वही आई तो फरमाया इक़रा पढ़ो। पहली वही में 5 आयतें, उसमें 2 मरतबा तालीम, इल्म हासिल करने का तज़किरा, अल्लामा तालीम, इल्म हासिल करो। 2 मरतबा उसमें इक़रा यानी पढ़ो, 2 मरतबा इल्म हासिल करने का हो, 2 मरतबा पढ़ने का हो, और 1 मरतबा कलम और पेन का जिक्र। हालांकि उस वक्त पेन उस जमाने के एतबार से जैसे ही थे, ये हमारा फाउंटेन पेन तो अभी 1865 में यूके में एक फैक्ट्री डाली गई, 1865 में ये कलम वजूद में आया, लेकिन कुरान ने 1450 साल, 1460 साल पहले कुरान मजीद के अंदर कलम का जिक्र आ गया। जो कौम जिसका पहला ऑर्डर अल्लाह की तरफ से इक़रा और पढ़ने और तालीम का हो, उस कौम की जहालत का क्या हाल है वो मैंने आपको 1-2 मिसालें बताई कि 70 साल तक आदमी नमाज पढ़ रहा है, लेकिन सुन्नत नमाज में 2 रकात खाली पढ़ रहा है। अल्लाह ने अपने नबी को जो हथियार देकर भेजा बुराइयों का खात्मा करने के लिए, वो इल्म, कुरान मजीद दिया, इल्म दिया। तालीम एक पावर है, एक ताकत है, दूसरी ताकत है उसके सामने नील में आएगी। तालीम स्प्रिंग ताकत है, पावर है। अल्लाह ने अपने नबी को वो पावर देकर भेजा, तालीम का पावर देकर भेजा। और हकीकत में इस तालीम के सामने, कुरान मजीद की तालीम के सामने आज भी पूरी दुनिया खामोश है। कुरान मजीद ऐसे टॉपिक को टच करता है, छेड़ता है और जवाब देता है जिनके बारे में आज की यूनिवर्सिटियां, कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, और नासा हो, और ह्यूस्टन हो, फुला जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ सवाल लिखकर भेजो कि इस दुनिया को बनाने वाला कौन, इसका खालिक कौन, इंसान को अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा, कहां से आया, किसने भेजा, क्यों भेजा, कहां जाना है, हमारा आखिरी स्टेशन क्या है, लास्ट डेस्टिनेशन क्या है। इन यूनिवर्सिटियों को पूछो, जवाब तो बहुत दूर की बात, टच भी नहीं करते, ही नहीं कुछ उनके पास। ऐसे सवालों का जवाब कुरान मजीद देता है। हम ये समझते हैं कि कुरान मजीद छोटे बच्चों के पढ़ने की चीज है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, और बिल्कुल जाहिल से लेकर हर किस्म की डिग्रियां हो, ABCD के A से लेकर Z तक की डिग्रियां हो, वो भी इस कुरान की तालीम का मोहताज है। कुरान मजीद इल्म की इंतहा है, लिमिट, आखिरी लिमिट, इससे ऊपर कोई इल्म नहीं।
دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ سارے علوم تجربے ہیں، ایکسپیرینس ہے، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، سچے بھی ہو سکتے ہیں، ان کو بدلنا پڑتا ہے۔ سائنسدان، سائنٹسٹ وہ بدل کرتے رہتے ہیں، اپڈیٹ کہتے ہیں، اپڈیٹ ہوا، اپگریڈ ہوا۔ اپگریڈ کیا ہوا؟ کل تک جو تھے وہ کیا تھا آپ کا؟ کل تک وہ تھے، وہ جہالت تھی، وہ نیچے والے درجے میں۔ قرآن مجید کو اپڈیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے دن سے اپڈیٹ ہے، پہلے دن سے نیا ہے، ماڈرن ہی ماڈرن، وہ پرانا ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرے سارے علوم، دنیا بھر کی ساری ڈگریاں، وہ سب کی سب چیزیں ادھوری، دنیا کے کورس ادھورے، ڈگریاں ادھوری، ان کے عہدے ادھورے، قرآن مجید کامل، اللہ کامل، اللہ کی کتاب کامل، اللہ کے نبی کامل، اللہ کا پیغام کامل، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید نے پہلی لائن میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید ایسی کتاب ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں۔ 1450 سال ہو چکی، پہلی لائن میں فرمایا۔ ارے آج کا کوئی بڑے سے بڑا لیکھک ہو یہ ہمت نہیں کرے گا یہ لکھنے کی کہ میری کتاب میں کوئی ڈاؤٹ، شک، شبہ نہیں۔ لکھے گا تو آخری پیج کے اوپر چھوٹے حرفوں میں تاکہ کوئی پڑھ نہ سکے، دوربین لانا پڑے اور پھر پڑھے، ایسا لکھے گا، کوئی ہمت۔ قرآن مجید نے پہلی لائن میں کہا، یعنی قرآن مجید نے یہ کہا کہ تم چشمہ لگاؤ سوال کرنے کا، مخالفت کا، اس کی مخالفت میں آ کر تم بیٹھو، چشمہ لگاؤ کہ مجھے اس میں سے کیڑے نکالنے ہیں، نکالو۔ چیلنج تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایک چیلنج تھا، اور کیا کیا محنتیں ہوئی ہے اس کے خلاف مت پوچھو گا۔ بہرحال قرآن مجید ایسا علم، ایسی کتاب اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا قرآن مجید سے تعلق بڑھے۔ قرآن مجید سے ہمارا جتنا تعلق بڑھے گا فولادی طاقت آئے گی۔ میرے بھائیوں، ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں، بے حد نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ تیری بربادی کے منصوبے ہیں آسمانوں میں، شاعر نے یہ کہا ہے۔ پوری دنیا اس وقت اس کو ختم کرنے، اس کا خاتمہ کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں کوئی دور تھا غفلت کے ساتھ زندگی گزر جاتی تھی، اب وہ دور نہیں ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ امریکہ سے واپس لوٹے، 77 میں منگلور میں آپ کا انٹرویو لیا گیا۔ انٹرویو لینے والے نے پوچھا، آپ کو اینکر نے پوچھا کہ مسلمانوں کا، ہندوستان کے، بھارت کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت بابری مسجد کا کیس بھی تھا، شاہبانوں کا کیس بھی تھا، اور بھی کئی مسائل۔ ابھی اس وقت جو ایشوز ہیں ان میں سے بھی کئی ایشوز اس وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا اینکر کے مولانا یہ کہیں گے کہ ہماری مسجد کا مسئلہ، ہمارا یہ شاہبانوں کیس کا مسئلہ، بڑا مسئلہ، لیکن حضرت مولانا نے کہا جتنے پرابلم ہیں، مسلمانوں کے جتنے مسائل ہیں، وہ سب وقت گزرنے کے ساتھ وہ مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ارتداد فکری ہے، ویچارک دھرم پریورتن، ویچارک پریورتن، ارتداد ذہنی، اپوسٹیسی کہتے ہیں اس کو، اپوسٹیسی کنورٹیشن، ذہنی طور پر خیالات کے اعتبار سے آدمی کو بے ایمان بنا دینا، اس کے ایمان کو سلب کر لینا۔ میڈیا اس وقت 2 کام کر رہا ہے، ایک کام بے حیائی پھیلانا، شہوات کو پھیلانا، LGBTQ+، معلوم نہیں کیا کیا اعلان کر رہا ہے، آخری ہے، یعنی قسم خالی ہے، انسانوں کو جانور کی لائن میں صف میں کھڑا کر دیا ہے، اتنی بے حیائی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر شکوک و شبہات، ڈاؤٹ، وساوی۔ آج ہمارا نوجوان خیالات، شبہات، وساویس کا جنگل بنا ہوا ہے۔ ارتداد فکری اس وقت کا سب سے بڑا، ایک دور تھا
جناب نبی پاک علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دور صدیقی میں ارتداد پھیلایا، کچھ قبیلے مرتد ہوئے، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک وہ دور تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی قوت، آپ کی فراست نے امت کو پھر جمایا، الحمدللہ۔ ایک دور وہ آیا فتنہ تاتار خانی فتنہ، عراق میں 11ویں 12ویں صدی، عراق میں ایسے ظلم ڈھائے گئے، مسلمانوں کی لاشوں کے مینارے بنائے گئے، دریائے دجلہ کا پانی 1 مہینے تک سرخ بہا، لال بہا تھا، وہ لاشوں کا خون۔ عراق کا بغداد کا ایک کتب خانہ لائبریری جلائی گئی، 1 مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی کالا بہا۔ ایسے 30,000 کتب خانے تھے وہاں پر، کتنے کتب خانے جلائے گئے۔ ایسا لگتا تھا اس دن کے بعد مسلمانوں کا، اسلام کا دنیا سے نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر اللہ کی قدرت، مسلمان عورتیں ان کے گھروں میں پہنچی اور ان کے ذریعے سے پھر ایمان کی راہیں ہموار ہوئی، اسلام اندر ہی اندر گھر میں پھیلا اور پھر وہ الحمدللہ۔ لیکن یہ دونوں ارتداد اور دھرم پریورتن جو اس وقت جو ہوئے تھے وہ چھوٹے تھے۔ آج کا جو دھرم پریورتن ہے، اس وقت کے جو حملے ہیں وہ بہت شدید ہیں۔ ایک طرف عیسائیت، کرسچینٹی، لمبے لمبے بجٹ، ملینوں کی ٹریلینوں کے بجٹ ہوتے ہیں ان کے اسلام کے خلاف۔ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ایسی جگہ جہاں لائٹ نہیں، کوئی فیسیلٹی نہیں، وہاں ان کے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ وہاں پر پڑھ جاتے ہیں اور وہاں کرسچینٹی کی تعلیم لے رہتے ہیں۔ ابھی یہاں اگر بھی مجھے معلوم ہوا کہ یہاں بھی انہوں نے کام شروع کیا ہے، کرسچینٹی نے، عیسائیوں نے یہاں بھی کچھ گھروں پر جاتے ہیں اور پستک دینا شروع کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ اپنے گھر میں ہوم ورک کر رہا تھا، ہوم ورک کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد ذرا ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، خاموش، بالکل سائلنٹ، ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسکرانے لگا، ہنسنے لگا۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہے؟ تو کہا کہ ابو ایسا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سچے نبی ہیں، اور سچے نبی کا نام آئے تو اس وقت ادب تلاشی شانتی پوروک بیٹھنا چاہیے، ہمارے ٹیچر نے یہ کہا ہے۔ اور محمد نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہیں، اور جھوٹے نبی کا جب نام آئے تو ہنسنا چاہیے، مذاق اڑانا چاہیے۔ اندازہ لگائیے، ایمان کو سمجھ کیا جا رہا ہے، ایمان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ ایک لیڈی ٹیچر تھی کرسچن کانوینٹ کی جو اسکول ہے، مشن کی جو اسکولیں ہیں، اس اسکول میں ایک لیڈی ٹیچر تھی۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کا پین گم ہو گیا، وہ ٹیچر کے پاس آیا، شکایت کی، کمپلین کی کہ میرا پین کسی نے لے لیا۔ ٹیچر نے کہا کہ تم اللہ سے مانگو، تمہارے اللہ سے مانگو کہ اللہ میرا قلم دے دے۔ وہ بچے نے دعا مانگی، اللہ میرا قلم دے دے، لیکن ظاہری بات ہے بر وقت ہر چیز ہو جائے، اللہ کی فیصلے اس میں مصلحت ہوا کرتی ہے، تو قلم نہیں ملا۔ دوسری طرف یہ جب بچہ پھر گیا کہ قلم تو نہیں ملا، میں نے دعا کی، تو وہ لیڈی ٹیچر کرسچن تھی، اس نے کہا کہ تم ہمارے اللہ سے، ہمارے خدا سے، ہمارا خدا جو عیسیٰ ہے، عیسیٰ سے دعا کرو، ان کو قلم مل جائے گا۔ انہوں نے پیچھے سے پلاننگ کی، ایک آدمی کو اوپر چڑھایا چھت کے اوپر اور کہا کہ ایک سوراخ بناؤ، ہول کرو، ہول کر کے اوپر سے قلم نیچے گرانا۔ جب یہ دعا کرنا شروع کرے کہ اے عیسیٰ میرا قلم مجھے پہنچا دے، لوٹا دے، تو اوپر سے تم قلم نیچے گرانا، قلم نیچے گرا، مل گیا۔ بچہ گھر گیا، ماں سے کہا کہ اب تو میں حضرت عیسیٰ کی میں عبادت کروں گا، ان کی پوجا کروں گا، اس لیے کہ یہ سچے نبی ہیں، یہ خدا ہے۔ پھر کوئی 2-4 دن کے اندر وہ بچہ
کسی کام سے باہر نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ میں اس کی موت واقع ہو گئی، مطلب یہ ہوا کرسچینٹی کے اوپر موت ہوئی، اسلام کے اوپر نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے ایک دو نہیں، کرسچینٹی کے ایسی پلاننگ بہت واقعات ہیں۔ ہمارے بچے جاہل رہ سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ جاہل رکھنا ہے، الحمدللہ ہمیں پڑھانا ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان مانگے دنیا کا ہر انسان، یہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پھر بجلی، پانی، سڑک، یہ ہر گاؤں کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، یہ ہر قوم اور ہر کمیونٹی کی ضرورت ہے۔ یونو نے ایک لفظ بڑھا دیا، ایجوکیشن۔ ایجوکیشن پہلے نمبر پر، باقی روٹی کپڑا مکان اور یہ ساری چیزیں دوسرے نمبر پر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری پہلے نمبر کی ضرورت ایمان۔ ہمارا ایمان کیسے سلامت رہے؟ یہ قیمتی ہیرا، زمین بھر کر سونا ایک طرف اور ایمان ایک طرف ہے۔ قیامت کے دن اگر کافر لو کان ملء الارض ذهبا، زمین بھر کر کوئی سونا لائے تب بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان کا کوئی بدل نہیں، ایمان ہے تو فریضہ، نہیں تو پھر اس کا کوئی بدل نہیں۔ میرے بھائیو، ایمان کے بارے میں حضرات انبیاء بھی بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا آدمی جن کی نسلوں میں کئی نبی پیدا ہوئے، لیکن دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا، مورتی پوجا سے بچا لینا۔ ایک نبی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما، اے اللہ میری وفات اسلام کے اوپر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنی فیملی کے ممبران کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ ماں تعبدون من بعدی، میری موت کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی پروردگار ہے اور ہمارے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے، جن کی پشت میں 4 پیڑھیوں میں نبوت چلی۔ وہ نبی اپنی موت کے وقت فکر مند ہے، پراپرٹی کا فکر نہیں ہے، بینک بیلنس کا فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہے تو ان کو یہ فکر ہے کہ میری اولاد اور میری فیملی ایمان کے اوپر باقی رہے گی یا نہیں۔ اور ایمان ایسی چیز ہے، دیکھیے منافق مطمئن ہوتا ہے، ان کو خوف نہیں ہوتا، مومن کو خوف ہوتا ہے، اور جن کو خوف ہوگا ان کو اللہ بچا لے گا۔ خوف ہونا یہ علامت ہے ایمان کی۔ خوف لگا رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں میری موت ایمان کے اوپر آئے گی یا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے جتنے پرابلم، جتنے مسائل ہیں وہ سب چھوٹے چھوٹے ہیں۔ میرے پاس مکان ہے نہیں ہے، میرے پاس جاب ہے نہیں ہے، میرے پاس بیوی بچے ہیں نہیں ہے، میری گاڑی ہے نہیں ہے، میرا مکان ہے نہیں ہے، سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ آج ہی دنیا کرائے کے مکان میں زندگی گزارتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایمان کیسے سلامت رہے۔ اس کے لیے یہ مجالس ہوتی ہے، جتنے پروگرام ہیں، دعوت و تبلیغ ہو، مدرسے ہو، مسجدیں ہو، اور کتابوں کی تشریح تعلیف ہو، واز بیان، جلسے، خانقاہیں، سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری ایمان کی حفاظت کیسے ہو۔ اسی لیے الحمدللہ میں مبارکباد پیش کروں گا ہماری یہ فیملی کو بھی اور ہمارے علماء کے علماء کو بھی۔ ان کو فکر و لاحق ہوا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ ان کو کنیکٹڈ کرنا چاہیے۔ بہت مبارک ہو ایسے علماء، اللہ کرے کہ ہر جگہ ملے، ہر جگہ ضرورت ہے۔ کل کی بات، کل ترکیسر میں احمد آباد سے ایک قافلہ آیا تھا، لگژری بس، اس میں 80 آدمی تھے، کئی پروفیسر تھے، کئی ڈاکٹر تھے، کئی انجینئر تھے، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل، بڑے بڑے بزنس مین، سب ایسے لوگ وہاں پر آئے تھے۔ ان لوگوں نے وہاں احمد آباد کے علماء نے پروڈ شکشن کے لیے، یعنی بڑے نوجوانوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک 2 سالہ کورس اور کلاسز انہوں نے چلائی ہے۔ ایک ہفتے میں 6 گھنٹے لیتے ہیں،
गोया एवरेज रोजाना की 1 घंटे की हुई और इतना फायदा हुआ। वो ये कह रहे थे, उनके असातिज़ा इस्लाफ ये कह रहा था कि मौलाना इनकी सोच बदल गई, सोचने का अंदाज बदल गया, 1 साल में सोचने का अंदाज बदल गया। अब इनको फिक्र है, कल कुछ सवाल इन्होंने किए, क्वेश्चन होते हैं, उन्होंने कुछ सवाल किए, 1 सवाल भी दुनिया के बारे में नहीं था। किसी को सवाल ये था कि मैंने ईमान की हिफाजत में कैसे करूं, किसी को ये सवाल था कि मुझे दीन पर कायम रहना है, किसी को ये था कि मुझे बिजनेस में थोड़ा मसाइल के लिए मुझे दुश्वारी पेश, इसी तरह के सवाल थे। किसी ने दुनियादारी का सवाल नहीं किया, पूरी सोच बदल गई। तालीम बालिगान नौजवानों की तालीम को का फ़ायदा ये होगा, पहले नंबर का फ़ायदा ये होगा कि हमारे ईमान और अकायद में पुख्तगी और क़ुव्वत आएगी। इसलिए कि बचपन में जो हमने पढ़ा था उस वक्त का शऊर, उतनी समझ वो नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह एडल्ट हुए हैं, मैच्योर हुए हैं, तो अब समझ बूझ आगे बढ़ी है। तो अकायद की पुख्तगी, इस्लाम के ऊपर जो शकूक व शुबहात वो सब खत्म हो गई। कोई ऐसी चीज़ है नहीं, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, कुछ नहीं। कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के वकील ने, विनोद चटूर नाम का वकील, उसने एक फैसला दिया। 1985 से केस चल रहा था, भाई बहन की मीरास, वारसा वंचिनी का, वारसा वंचिनी का केस चला, 40 साल हो गए, फैसला नहीं हो रहा था। ये विनोद चटूर जब आया तो उसने कहा कि मुसलमानों के वहाँ वारसा वंचिनी का जो तसव्वुर और जो मसला है ये बहुत वाज़ेह है, लड़की को सिंगल मिलेगा और लड़के को डबल मिलेगा। 3 लाख रुपए छोड़े हैं तो 2 लाख रुपए लड़के को और 1 लाख रुपया लड़की को मिलेगा, वारसा वंचिनी में ये। तो पहले वाले जजों को इश्काल था कि ऐसा क्यों, ये तो बराबरी नहीं है, बेइंसाफी है, जुल्म है, दोनों को इक्वल बराबर रखना चाहिए। तो ये विनोद चटूर ने उसमें रिमार्क लिखा, उसने कहा कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, लड़की को डबल इसलिए मिलना चाहिए, सिंगल इसलिए मिलना चाहिए। और कह रहा है, एक गैर मुस्लिम जज लिख रहा है कि लड़की पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनकम ही इनकम है, खर्च नाम की चीज नहीं है, सारा खर्च लड़के के ऊपर है। एक गैर मुस्लिम को तो इस तरह के सवाल के जरिए हमारे जहनों को खराब करने की कोशिश की जाती है। जवाब हमारे पास है, लेकिन पढ़ने तो एक सवाल होगा छोटा, उसके बारे में हमारे पास कई किताबें वॉल्यूम के वॉल्यूम मौजूद। पूरी दुनिया में इस्लाम के ऊपर जो सवाल हो रहे हैं मुश्किल से कोई 25-50 सवाल है और हर सवाल के जवाब 1.5 सवाल है, लेकिन वही ज़रूरत है पढ़ने की। तो ये तालीम बालिगान के जरिए ये चाहा जा रहा है कि मदरसों में हम आएँ, हम ज़रूरत महसूस करें कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर कल मुझसे मिले, मैंने पूछा क्या करते हैं, तो खुला कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो अहमदाबाद की बहुत टॉप लेवल की कॉलेज, और वो पढ़ रहे हैं 2 साल से तालीम बालिगान। इन्होंने ज़रूरत महसूस की। तो मैं आज अपने नौजवान भाइयों से आजीजाना दरख्वास्त करूँगा, आज की मजलिस इसीलिए कायम हुई है, एक तो कुरान मजीद हमारा सही हो, कुरान सही होगा तो नमाज सही होगी। तीसरे नंबर पर मसले मसाइल, हमें वुज़ू के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, तिजारत के मसाइल और मजदूरी के मसाइल और कई किस्म के मसाइल हैं, और सब इस्लाम ने हमारी रहबरी की है, किसी मैदान में यतीम नहीं छोड़ा है। एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उलमा और अवाम में जोड़ पैदा होगा इसके जरिए, और वो फायदा जो उन्होंने बताया फिक्र और सोच बदलेगी, इस्लामी सोच आएगी, मरूबियत खत्म हो जाएगी, आप अपने अंदर कुव्वत महसूस करेंगे। तो जो लोग मदरसा छोड़ चुके हैं वो वहाँ से लेकर ऊपर तक सबके लिए ज़रूरत है और सबकी गुंजाइश। हमारे मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये इंतज़ाम किया गया है और ये कोर्स और ये क्लास जारी की जा रही है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी, कब से शुरू करने जा रहे हैं, कल से इंशाअल्लाह, आइंदा कल से बिस्मिल्लाह हो जाएगी, दुआ हो जाएगी। तो उसके लिए कौन कौन तैयार है, आपको अपने औकात में से देखिए, ये अपने आप का रहन खाने का मसला है।
یہ کسی دوسرے پر رحم کھانے کا مسئلہ نہیں ہے. میں بیمار ہوں, میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا, کوئی مجھے کہے کہ مولوی صاحب آپ دوا نہیں لاتے, میں یہ کہوں کہ میں بہت بزی ہوں, ٹائم نہیں ملے گا. کہیں گے کسی اور کے لیے ٹائم دینا ہے, آپ کو اپنی ذات کے لیے ٹائم دینا ہے, اپنی صحت کے لیے, تو یہاں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, اپنی آخرت کو بنانے کے لیے, اپنی عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے, اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے. کون ہے جو انشاءاللہ روزانہ 1 گھنٹے کی قربانی, باقاعدہ وہاں پر ایگزام بھی ہوتا ہے, 6 مہینے میں ان کا ایگزام ہوتا ہے, 2 سال کا کورس ختم ہو رہا ہے ستمبر میں ان کا احمدآباد کا, اور دوسرے 2 سال والے پھر شروع ہو گئے, دوسری کلاس بینچ شروع ہو چکی. اور کل یہ فیصلہ کیا انہوں نے کہ اب بجائے 2 کہ ہم 5 سال تک لے جائیں گے, اور وہ سب کے سب تقاضا کر رہے تھے کہ ہمیں اور کرنا ہے. انہوں نے دیکھا, جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے, جیسا کہ میں نے بتایا 40 سال سے ہمیں 42 سال ہو گئے, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے سمندر کے سامنے کھڑے ہیں. تو میرے بھائیوں, کون ہے جو تھوڑا سا وقت کی قربانی, ٹائم کے بارے میں بعد میں مشورہ ہو جائے گا انشاءاللہ, رعایت کریں گے, سب کی رعایت کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے پروگرام بنایا جائے گا. لیکن اس کے لیے تیاری کون, جی ہاتھ اٹھائیے, اپنا نام بتائیے. ماشاءاللہ, مبارک ہو.